صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں اور ناظرین، سامعین، محبین و مریدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہماری نشستوں، ان ہماری مجلسوں کا جو عنوان ہے وہ ہے محبت اہل بیت، فضائل اہل بیت، اور بزبانی رسول اور بزبان خدا، یعنی خدا کے کلام نے اہل بیت کی کس طریقے سے تعریف کی ہے اور رسول نے احادیث کریمہ میں کس طریقے سے اہل بیت کی تعریف اور مدح سرائی کی ہے۔ سامعین، میں نے ابھی سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 یعنی 33 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور میں آج آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں تو جیسے کہ ہمیں تفاسیر میں معلوم ہوتا ہے، تاریخوں میں، سیرتوں میں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مقدسہ نصف سے زیادہ، آدھے سے زیادہ اہل بیت علیہم السلام کی شان میں نازل ہوا۔ خود سوائے کے محرکہ کے جو مصنف ہیں انہوں نے خود علامہ ابن حجر مکی علیہ الرحمہ نے خود سوائے کے محرکہ کے اندر لکھا ہے کہ 300 سے زائد آیتیں صرف حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت علی کون ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ وہ بھی اہل بیت کے ایک فرد ہے۔ جب ایک اہل بیت کے فرد کی شان میں 300 سے زیادہ آیتیں نازل ہوئی ہوں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی شان میں کتنی آیتیں نازل ہوئی ہوں گی۔ ناظرین، جیسے کہ اکثر آپ دیکھتے ہیں اور آپ کے سامنے بھی اس طرح کے مراحل آتے ہیں، اس طرح کے مسئلے آتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام معصوم نہیں ہیں۔ نعوذ باللہ، آج تو یہ چیز نبی علیہ السلام کے اوپر جو ہماری نبی ہیں، سرکار دو جہاں، سرور کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان کی نہیں کہہ سکتے ہم اپنی زبان سے کہ ان کی بھی لوگ مذمت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی بھی معصوم نہیں ہے بلکہ نبی بھی ہمارے جیسے ہیں، استغفر اللہ۔ آج میں اس آیت کے بارے میں آپ کو یہی بتا دینا چاہتا ہوں کہ نبی کی آل کے بارے میں یہ آیت اللہ نے نازل کی ہے اور وہ کتنے پاک اور پاکیزہ ہیں۔ جب نبی کی آل اتنی پاک و پاکیزہ ہے کہ جس کی قرآن مدح سرائی کر رہا ہو تو خود نبی کتنے پاک و پاکیزہ اور نبی کتنے معصوم ہوں گے۔ ناظرین، آئیے میں جو آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے اب میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں، اس کے بعد پھر میں آج صرف اور صرف آپ کو تفاسیر کی کتابوں سے دکھاؤں گا کہ تفسیروں کے اندر کس کس طریقے سے یہ آیت کی تفسیر کی گئی ہے۔ اس کا جو ترجمہ ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بس اللہ کا ارادہ ہے اہل بیت کہ تم سے ہر برائی کو دور رکھے اور ہر طرح پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ آپ پھر اس ترجمے کو غور سے سنیں، بس اللہ کا ارادہ یہ ہے اے اہل بیت کہ تم سے ہر برائی کو دور رکھے اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ ناظرین، یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہر چیز کا ایک حق ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک حق ہوتا ہے۔ یوں تو پاک و پاکیزہ سبھی جتنے بھی کلمہ گو ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، وہ سب اپنے آپ میں پاک و پاکیزہ ہی رہتے ہیں، اور ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ ہم پاک و پاکیزہ رہیں، ہم نہائیں، غسل کریں، اگر ہمارے کپڑے خراب ہو جائے تو ہم ان کو پاک کریں، پانی سے پاک کریں، کس طریقے سے پاک کریں۔ ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ ہم پاک و پاکیزہ رہیں، ہم صاف رہیں۔ یہاں تک کہ صرف کلمہ گوہوں کا ہی یہ ارادہ نہیں ہوتا، بلکہ ہر انسان
کا یہ سوچ اور فکر ہوتی ہے کہ ہم صاف ستھرے رہیں، ہم پاک اور صاف رہیں۔ ناظرین لیکن یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے اس آیت کے اندر؟ بس اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے، اے اہل بیت، تم سے ہر برائی کو دور رکھے، یعنی ہر برائی۔ ایک تو نجاست ہم سمجھتے جو عام نجاستیں ہوتی ہیں وہ تو ہے، لیکن ان سے بھی الگ جو برائی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بھی تم سے دور رکھے اور تمہیں پاک و پاکیزہ رکھے، جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ ناظرین وہ حق کیا ہے؟ وہ حق ابھی ہم آپ کو انشاءاللہ تفاسیر کے اندر دکھائیں گے، اور یہ جو ہے آپ صحیح مسلم کی جلد نمبر 1 کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ رسول اسلام نے اس آیت کے عنوان سے کس کس طریقے سے بتلایا ہے اور اس کے کتنے راوی ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو صحیح ستہ میں، حدیث کی کتابوں میں ابھی نہیں لے کے جاتا، میں سب سے فرسٹ پہ آپ کو تفسیر میں آپ کو لے کر کے جاتا ہوں، اور آپ کو تفسیروں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ تفسیر میں ہمیں ہمارے سامنے کیا کیا بیان کیا گیا ہے، اور وہ حق جس کا قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ جو حق ہے پاک رکھنے کا، اس حق کے ساتھ آپ کو پاک و پاکیزہ رکھیں، وہ میں آپ کو تفصیل سے دکھاتا ہوں۔ آئیے انشاءاللہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ تفسیر میں جو بہت مستند اور بہت معتبر کتاب ہے، ایسے تو تمام کتابیں معتبر ہیں، لیکن اکثر آپ جانتے ہیں کہ میری عادت وہ ہے، میں وہ تمام تفسیریں دکھاتا ہوں جو کسی مسلک، کسی ایک مسلک یا کسی ایک فرقے سے اس کا تعلق نہیں ہوتا، بلکہ ہم اہل سنت کہ ہمارے جتنے بھی اکابر علماء ہیں، وہ جتنی بھی تفاسیر، وہ تفاسیر جس کو سب مانتے ہیں، تمام فرقے مانتے ہیں، تمام مسلک مانتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا آدمی ہو، مسلک دیوبند ہو، مسلک بریلوی ہو یا مسلک اہل حدیث کوئی بھی ہو، وہ سب ان تفاسیر کو مانتے ہیں۔ انشاءاللہ میں وہ تفسیر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ دیکھے گا، اور کیونکہ ہمارا اصل مقصد یہی ہے، ہمارے ان پروگرام کا، ان مجلسوں کا، ان نشستوں کا اصل پروگرام یہی ہے کہ ہم انتشار کو درکنار کر کے، انتشار کو بالکل چھوڑ کر کے ہم اتفاق کی طرف آ جائیں، ہم میں اتفاق ہو جائے، ہم میں محبت اور پیار ہو جائے۔ جو ہم لوگوں میں آپس میں انتشار ہے، ذرا ذرا سی باتوں کے اوپر ہم جھگڑا کرتے ہیں، ذرا ذرا سی چیزوں کے اوپر ہم لڑائی کرتے ہیں، وہ سب ہمارے درمیان سے ختم ہو جائے۔ اور ناظرین جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، اس سے پچھلی مجلس میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ہمیں انتشار کو ختم کرنا ہے، ہمیں آپس میں اتحاد کے ساتھ ایک ساتھ رہنا ہے، ہم نے اپنے ہاتھوں کو مطلب ملا کے چلنا ہے، کندھے سے کندھا ملا کے چلنا ہے، تو تب تک ہم کندھے سے کندھا ملا کر نہیں چل سکتے، تب تک ہم میں اتفاق نہیں ہو سکتا جب تک ہم در اہل بیت سے منسلک نہ ہو جائے، جب تک کہ ہم اہل بیت علیہ السلام سے وہ دین جو نبی لے کر کے آئے تھے، نبی کا لایا ہوا دین، نبی اور آپ کی آل سے جب تک ہم نہیں لیں گے، جب تک ہمارے اندر اتفاق اور اتحاد نہیں ہو سکتا۔ ناظرین میں پھر آپ کو یہی کہوں گا کہ ہمیں اتفاق و اتحاد دنیا کی تمام پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، چاہے وہ گھریلو پریشانی ہو، چاہے ہماری معاشی پریشانی ہو، چاہے وہ ہماری رزقی پریشانی ہو، چاہے دنیاوی پریشانی ہو، چاہے آخرت کی پریشانی ہو، ان تمام پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ناظرین ہمیں ضرور بالضرور نبی اور آل نبی کے در سے منسلک ہونا پڑے گا۔ اور تمام بزرگ اولیاء اللہ، تمام بزرگ علماء کرام نے، تمام ہمارے اکابروں نے ہمیں یہی درس دیا ہے، اور خود درس ہی نہیں دیا بلکہ انہوں نے پریکٹیکل کر کے دکھایا، خود اس پر عمل کر کے دکھایا کہ دیکھو اگر آج ہم اس منزل پر پہنچے ہیں، اگر آج ہمیں سب عالم مانتے ہیں، سب بزرگ مانتے ہیں، تو یہ ہمارے پاس صدقہ ہے، صدقہ اہل بیت علیہ السلام کا۔ ناظرین خود قرآن مقدسہ کی آیت جو میں نے آپ کو اپنی پچھلی مجلس میں پڑھ کر کے سنائی تھی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم سے یہی چاہتا ہے کہ تم لوگ آپس میں اتفاق سے رہو، انتشار میں نہ پڑو۔ تو ناظرین بس صرف اور صرف اتفاق کا مرکز ایک ہے، اہل بیت علیہ السلام، اور انتشار کا مرکز مختلف ہے، اور وہ سب جو بھی اہل بیت علیہ السلام سے دور گیا، جس نے قرآن اور اہل بیت کو نہیں پکڑا، وہ ہمیشہ انتصار میں پھنسا، اور ہر چیز کی پریشانی، دنیاوی پریشانی، معاشی پریشانی، آرتھک پریشانی، اور ہر طرح کی جو پریشانی ہے ان میں انسان پھنستا چلا گیا۔ تو ناظرین آئیے اب وہ اہل بیت علیہ السلام جس کے جو ہدایت کا مرکز ہے، جو اتفاق اور محبت کا مرکز ہے، ان کی شان میں ہم دیکھتے ہیں یہ قرآن مقدسہ کیا کہہ رہا ہے۔
آیت تطہیر جو میں نے اس آیت کا عنوان ہے، اس آیت کا جو نام ہمارے بزرگوں نے رکھا ہے، اور اس آیت کو جو جس نام سے پکارتے ہیں وہ ہے آیت تطہیر، تطہیر والی آیت۔ تمام بزرگوں کے جو ہے کتب میں آپ کو مل جائے گا، دیوانوں میں جو آپ کے کلام کا دیوان ہے اس کے اندر مل جائے گا۔ میں نے یہاں پر جو تفسیر ابھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، میں نے 8 تفاسیر کبائر، بڑے علماء، بڑے اکابر جو ہمارے ہیں، ان کی 8 تفاسیر سے میں نے آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کرنی ہے۔ ان 8 تفاسیر کو میں آپ کو بتاؤں گا، دکھاؤں گا کہ آیت تطہیر کس کس طریقے سے انہوں نے جو ہے پیش کی ہے، اس کی جو تفسیر ہے وہ کس انداز میں پیش کیا ہے۔ ناظرین، ہم سب سے پہلے علامہ محمد جلال الدین قاسمی علیہ الرحمہ کی تفسیر ہے محاسن التاویل، اور وہ آپ جانتے ہیں وہ سن 1322 ہجری میں وہ لکھی گئی ہے، اور کیونکہ 1322 ہجری کوئی زیادہ دن پرانا نہیں ہے، مشکل سے 100 سال پرانا ہے، اس لیے سب سے پہلے ہم علامہ محمد جمال الدین قاسمی کی محاسن التاویل جو ان کی تفسیر ہے اس سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ وہ اس آیت کے عنوان میں کیا لکھتے ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ علامہ جمال الدین قاسمی علیہ رحمہ کی تفسیر میں آپ کو پڑھ کر کے سنا رہا ہوں کہ انہوں نے سورہ احزاب آیت نمبر 33، اس کے اندر وہ ارشاد فرماتے ہیں، پہلے آیت لکھتے ہیں، میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ اللہ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے پیغمبر کے اہل بیت، انہوں نے ترجمہ کیا ہے، اے پیغمبر کے اہل بیت، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کا میل کچیل دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے۔ آپ نے غور کیا، ناپاکی کا میل کچیل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے ان مفسر کی نظر میں کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کے قریب نہ کرے۔ پھر یہ اس کی تفسیر میں کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول نے اپنے قریب جو ہے ان کو بلایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جمع کیا اور اپنی چادر ان پر ڈال کر فرمایا، اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہے، ان سے ناپاکی کو دور فرما دے، ان سے ناپاکی کو دور فرما دے۔ ناظرین، آپ تمام لفظوں کے اوپر غور و فکر کریں گے، کیوں کہ پھر جب ہم ان کے اخیر میں تمام تفاسیر آپ کو دکھا کر کے اس کے اخیر میں ہم پہنچیں گے تو تب آپ کو اس کا بینیفٹ اور اس جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں تب آپ اس کی منزل تک پہنچ پاؤ گے۔ میں نے آپ کو یہ تفسیر دکھائی ہے، اس کے ایک راوی ہے، ہم یاد رکھیں گے کہ اس کے کتنے راوی ہیں، اس کے ایک راوی ہے۔ تو ناظرین، اب ہم آپ کو دوسرا دکھاتے ہیں، سورہ احزاب کی تفسیر جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ تفسیر کس نے کی ہے۔ یہ تفسیر کی ہے علامۃ الشیخ اسماعیل حقی بن المصطفی البروسی، ان کی تفسیر کا نام ہے تفسیر روح البیان۔ کیا نام ہے؟ تفسیر روح البیان۔ یہ اپنی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں، سورہ احزاب کی اس آیت کے اندر لکھتے ہیں، اے پیغمبر کے اہل بیت، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کا میل کچیل دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے۔ اب میں اس کی تفسیر پڑھتا ہوں۔ یہ تفسیر لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن صبح کو باہر اس حال میں نکلے کہ آپ کے جسم اطہر پر سیاہ بالوں کی چادر تھی۔ یہ لکھتے ہیں کہ نبی ایک دن صبح کو باہر اس حال میں نکلے کہ آپ کے جسم انور پر، آپ کے جسم مطہر پر سیاہ بالوں کی چادر تھی۔ آپ بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو بلایا، ان کو آپ نے چادر میں داخل کر لیا۔ پھر حضرت علی کو بلایا، ان کو بھی اپنی چادر کے اندر لے لیا۔ پھر حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو بلائے، ان کو بھی اپنی چادر کے اندر لے لیا۔ اس کے بعد فرمایا، اہل بیت، اللہ تم سے ناپاکی کو دور کرنا چاہتا ہے۔ کیا کہا؟ اے اللہ، اہل بیت، تم سے اللہ ناپاکی کو دور کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد
انہوں نے ایک شعر لکھا ہے، اے اہل کسا رسول اللہ، آپ کی بیٹی علی المرتضی اور آپ کے دونوں نواسے ہیں۔ اہل کسا کون ہے؟ انہوں نے لکھا ہے کہ اہل کسا کون ہے؟ رسول اللہ، آپ کی بیٹی اور حضرت علی اور آپ کے دونوں نواسے ہیں۔ سمجھیں آپ کون ہیں؟ آیت تطہیر کے اندر 5، ایک خود رسول، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین علیہم السلام۔ ناظرین، یہ میں نے آپ کے سامنے دوسری تفسیر پیش کی ہے اور اس کے 2 راوی ہیں۔ اب ناظرین میں آپ کو دوسری تفسیر دکھانا چاہتا ہوں سورہ احزاب کی ہی، کہ اس کے اندر یہ ہمارے جو ایک اکابر ہیں، بہت جید علماء ہیں، وہ اس میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے در منصور، جو علامہ سیوطی جلال الدین علیہ رحمہ کی کتاب ہے، تفسیر در منصور علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کی کتاب ہے۔ اس کے اندر میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کس طریقے سے یہ تفسیر ہمارے سامنے کی ہے اور ہم کو بتایا ہے۔ ابھی میں پھر آپ کو دوسرے علماء کی بھی تفسیر آپ کو دکھاؤں گا۔ میں آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیں آپ میرے ہاتھ میں تفسیر در منصور ہے۔ یہ علامہ سیوطی کی تفسیر در منصور ہے اور یہ ادبی کتب خانے سے چھپی ہے، اور اس کے پیج نمبر پر میں آپ کو بتاتا ہوں، دکھاتا ہوں کہ انہوں نے سورہ احزاب کی اس آیت کے بارے میں کیا کیا ارشاد فرمایا اور کتنے صحابہ سے اس کو نقل کیا، یہ بھی میں آپ کو یہاں پر بتاؤں گا۔ دیکھیے یہ آیت ہے یہاں پر، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور یہ اس میں اس کی جو ہے ترجمہ کرتے اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے دور کر دے پلیدی کو اے نبی کے گھر والوں، اور تم کو پوری طرح پاک و صاف کر دے۔ انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے دور کر دے پلیدی کو اے نبی کے گھر والوں، اور تم کو پوری طرح پاک صاف کر دے۔ آپ پیج نمبر نوٹ کر لیں، تفسیر در منصور جلد نمبر 5 اور پیج نمبر 559، 559، یہ یہاں سے لے کر کے اور پھر یہ 560، 561، 562، 563، 564، 565، 565 تک، یعنی کہ 6 صفحوں کے اوپر انہوں نے اس آیت کی تفسیر کی ہے۔ کون ہے؟ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ، ہمارے یہاں بہت پائے کے بزرگ، بہت بڑے عالم، اکابر کبائر کے اندر ان کا شمار کیا جاتا ہے، اور یہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کتنے 6 صفحوں کے اوپر یہ اس کی تفسیر کرتے ہیں، یعنی 559 سے لے کر کے 565 تک یہ اس کی پوری تفسیر لکھتے ہیں۔ اور آئیے میں اب آپ کو گن کر کے بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کس کس طریقے سے اس میں تفسیر کی ہے اور کس کس طریقے سے ہمیں بتلایا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کیا ہیں، ان کے بارے میں ان کو بتا رہے ہیں۔ تو ناظرین میں آپ کو یہاں سے دکھانا چاہتا ہوں، دیکھیں انہوں نے لکھا ہے کہ امام ابن جریر، امام ابی حاتم طبرانی اور ابن مردویہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام سلمہ کون ہے یہاں پر میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ حضرت ام سلمہ کوئی رسول کی بزم میں بیٹھنے والے صحابی یا جو ہے کوئی رسول کی بزم میں بیٹھنے والی صحابی نہیں ہے، بلکہ رسول کے گھر میں رہنے والی رسول کی بیوی ہے۔ کون ہے؟ رسول کی بیوی ہے، اور ہم سب تمام مسلمانوں کی ماں ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ تھی، روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر میں سوئے ہوئے تھے۔ کیا؟ کن کے گھر میں سوئے ہوئے تھے؟ حضرت ام سلمہ کے گھر میں سوئے ہوئے تھے۔ آپ پر خیبر کی بنی ہوئی چادر تھی، ایک چادر آپ کے اوپر تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک ہنڈیا لائی جس میں خزیرہ تھا، جس میں
خزیرہ، میں آپ کو ہنڈیا تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، یعنی دیگچی، پتیلی، جس کو ہم ہماری زبان میں بھی ہنڈی کہا جاتا ہے۔ یہ انہوں نے کہا کہ ہنڈیا لائی، اس میں ایک خزیرہ، خزیرہ ایک عربستان کے اندر، عرب کے اندر ایک کھانا ہوتا ہے، اس میں انہوں نے دیا ہے کہ ایک کھانا ہے جس میں گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، اس میں زیادہ پانی ڈالا جاتا ہے، جب پک جاتا ہے تو اس پر آٹے کو بکھیرا جاتا ہے، یہ خزیرہ اس کو کہا جاتا ہے۔ ناظرین، تو وہ ہنڈیا کے اندر وہ کھانا تھا، وہ خزیرہ تھا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا اپنے خاوند، کس کو؟ حضرت فاطمہ کو اپنے خاوند یعنی مولا کائنات اور اپنے دونوں بیٹوں یعنی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو بلاؤ۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا انہیں بلا لائی۔ اسی وقت میں کہ وہ کھانا کھا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی۔ کون سی آیت؟ یہ اس آیت کا بتا رہے ہیں کہ آیت کب نازل ہوئی، کس طریقے سے نازل ہوئی۔ ابھی اس کا یہ بتا رہے ہیں شان نزول، کہ یہ کہاں کس طریقے سے نازل ہوئی۔ یہ شان نزول بیان کر رہے ہیں کہ یہ جب جناب فاطمہ ان کو بلا کر کے لے آئی تو رسول ان کو خود مل کر کے کھانا کھا رہے ہیں، تو اسی کھانے کے وقت میں یہ آیت اللہ کی طرف سے نازل ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر کا باقی ماندہ حصہ پکڑا اور اس چادر سے انہیں ڈھانپ دیا۔ کن کو؟ جو یہ رسول کے ساتھ 4 تن اور بیٹھے ہوئے تھے، ان کو ڈھانپ دیا۔ پھر چادر سے اپنے ہاتھ نکالا اور آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ کس کی طرف؟ آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ پھر عرض کی اے اللہ، یہ میرے اہل بیت اور میرے خاص افراد ہیں، یہ میرے لفظ نہیں ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کی تفسیر در منصور کی جلد نمبر 5 پیج نمبر 562 کے اوپر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں شان نزول کے عنوان سے۔ اے اللہ، رسول نے کیا کیا؟ آسمان کی طرف ہاتھ کیا، چادر سے ہاتھ نکالا اور آسمان کی طرف اشارہ کیا، پھر عرض کی اے اللہ، اے پروردگار، یہ میرے اہل بیت ہیں اور میرے خاص افراد ہیں، ان سے رجس کو دور کر دے اور انہیں پاک و پاکیزہ بنا دے۔ یہ آپ نے 3 دفعہ کلمات دہرائے۔ کتنی دفعہ؟ 3 مرتبہ یہ کلمات آپ نے دہرائے۔ حضرت ام سلمہ نے کہا میں نے اپنا سر اس چادر کے اندر کیا، میں نے اپنا سر اس چادر کے اندر داخل کیا، عرض کیا رسول اللہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ کون کہہ رہی؟ حضرت ام سلمہ ہم سب کی ماں کہہ رہی یا رسول اللہ میں بھی تو آپ کے ساتھ ہوں۔ فرمایا تو خیر کی طرف ہے۔ یہ بات 2 دفعہ ارشاد فرمائی، یہ بات آپ نے 2 دفعہ ارشاد فرمائی۔ اور پھر آپ اس کو دیکھ سکتے معجم الکبیر کی 30 جلد کے اندر، اس کو آپ وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آیت کا شان نزول انہوں نے کس کس طریقے سے بیان کیا۔ اچھا، یہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ ام سلمہ اس کی راوی ہیں۔ پھر امام طبرانی نے بھی ام سلمہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد ماجد کی خدمت میں سرید لائی، یہ خریزہ جس کو سرید بھی کہا جاتا ہے، اسے ایک کھلے برتن میں ڈالا ہوا تھا، یہاں تک کہ اسے حضور کے سامنے رکھ دیا۔ ہاں، انہوں نے، رسول نے کہا تیرا چچا زاد کہاں ہے؟ تو رسول ان کو بلا کر کے حضرت فاطمہ ان کو بلا کر کے لائی اور اپنے ساتھ اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر کے آئی۔ جب آپ ان دونوں بیٹوں کو اور حضرت علی کو لے کر کے آئے، حضرت علی علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ میں آپ کو پھر دوبارہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ام سلمہ سے روایت نقل کی ہے کہ جناب فاطمہ اپنے والد کے پاس کچھ کھانا لے کر کے آئی، اس کھانے کو انہوں نے یہاں سرید لکھا ہے، کھلے برتن میں تھا تو رسول کے سامنے رکھا، رسول کے بارگاہ میں پیش کیا۔ حضور نے پوچھا تیرا چچا زاد کہاں ہے؟ عرض کی وہ گھر میں ہے۔ فرمایا جاؤ انہیں اور اپنے بیٹوں کو لے آؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹوں کو ایک ایک ہاتھ میں پکڑے تشریف لائی، یعنی ایک کا ہاتھ دائیں ہاتھ سے ایک کا بائیں ہاتھ سے پکڑ کے تشریف لائی، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرات حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی گود میں بٹھایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ شیر خدا حضور کی دائیں جانب اور حضرت فاطمہ زہرا بائیں جانب تشریف رکھتے ہوئے ام سلمہ نے کہا میں نے اپنے نیچے سے وہ چادر پکڑی جو گھر میں نیند کی حالت میں ہمارے بستر پر ہوا کرتی تھی، اور میں نے رسول سے کہا کہ میں بھی اس میں آنا چاہتی ہوں۔
تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ام سلمہ ایک راوی ہیں، اس کو روایت کیا امام ابن جریر نے، پھر امام طبرانی نے، پھر اس کو پھر دوبارہ نقل کرتے ہیں امام طبرانی دوسرے مقام پر، اور جلد نمبر 3 میں اپنی کتاب کے اندر المعجم میں اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اس کے علاوہ امام طبرانی نے پھر اس میں یہاں کچھ اضافہ کیا ہے۔ اضافہ کیا کیا ہے؟ امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی نے حضرت ام سلمہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور نے حضرت فاطمہ سے فرمایا اپنے بیٹوں اور اپنے خاوند کو لے آؤ، آپ ان سب کو لے آئی، رسول اللہ نے ان پر خیبر کی چادر ڈالی، پھر اپنا ہاتھ ان سب پر رکھا، پھر کہا اے اللہ یہ اہل محمد ہے۔ ایک حدیث میں آل محمد کے الفاظ بھی آئے ہیں، اپنی رحمتیں اور برکتیں آل محمد پر اسی طرح کر جس طرح تو نے آل ابراہیم پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائی ہیں۔ حضرت ام سلمہ نے کہا میں نے چادر اوپر اٹھائی تاکہ میں بھی ان میں داخل ہوں، حضور نے اسے میرے ہاتھ سے کھینچ لیا اور کہا تو بھلائی پر ہے۔ ناظرین 4 روایتیں میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ پھر امام ابن مردوہ رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی ایک بہت بڑے مفسر ہیں، یہ بھی نقل کرتے ہیں حضرت ام سلمہ سے ہی۔ 5ویں روایت حضرت ام سلمہ سے روایت کرتے ہیں یہ آیت میرے گھر میں نازل ہوئی، گھر میں 7 افراد تھے، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین اور میں، ہم لوگ گھر کے دروازے کے پاس تھے۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ کیا میں اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ حضور نے فرمایا تو بھلائی کی طرف ہے، تو ازواج نبی میں سے ہے۔ کیا کہا؟ تو ازواج نبی میں سے ہے۔ ان لفظوں کو غور کیجئے گا آپ، پہلے تمام حدیثیں آپ کے سامنے میں نے پیش کی تو اس میں کہا کہ تو بھلائی پر ہے، تو خیر پر ہے، تو اس پہ ہے۔ اب یہاں نبی نے بالکل کلیئر کر دیا، کیا کہا کہ تو ازواج نبی میں سے ہے، یعنی تو ہماری زوجیت میں سے ہے۔ تو ناظرین اب پھر میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں یہ 5ویں، پھر 6ٹھی امام ترمذی سے انہوں نے نقل کیا ہے کہ امام ترمذی، اس کے بعد امام ابن ابی حاتم والطبرانی سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ آیت 5 افراد کے بارے میں نازل ہوئی ہے، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت امام حسین اور خود رسول اسلام۔ اور پھر انہوں نے اب میں آپ کو بہت امپورٹنٹ ایک روایت بتا دینا چاہتا ہوں، آپ یاد رکھیے کہ ام سلمہ بھی ہماری ماں ہیں، حضرت ابو سعید خدری بھی رسول کے صحابی ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، وہ رسول کے صحابی ہیں، کیونکہ رسول نے کہا ہے کہ اگر کوئی میرے صحابی کو گالی دے تو گویا وہ مجھے گالی دیتا ہے، اس لیے ہم تمام اصحاب رسول سے محبت کرتے ہیں۔ ناظرین تو اب میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ امام ابن ابی شیبہ، امام احمد، امام مسلم، ابن جریر، ابن ابی حاتم اور حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام ابن ابی شیبہ، امام احمد، امام مسلم، ابن جریر، ابن ابی حاتم اور ابن حاکم، 6 افراد اپنی اپنی مستند کتابوں کے اندر اس تفسیر کو نقل کرتے ہیں، اور وہ سب اس آیت میں جو اس تفسیر کی جو راوی ہیں وہ ہیں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ایک صبح رسول اللہ نکلے جبکہ رسول پر دھاری دار سیاہ بالوں کی چادر تھی، وہ حضرت حسن اور حسین حاضر ہوئے، رسول اللہ نے انہیں اس میں داخل کر لیا، پھر علی آئے تو رسول نے انہیں بھی داخل کر لیا، پھر حضرت فاطمہ آئی ان کو بھی داخل کر لیا، پھر یہ آیت تلاوت کی۔ تفسیر تبری میں بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے حوالہ دیا ہے تفسیر تبری کا، اور اس کے بعد امام ابن جریر، امام حاکم، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو حضور نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور آپ کے دونوں بیٹوں کو اپنے کپڑے کے نیچے داخل کیا، پھر یہ دعا کی اے اللہ یہ میرے اہل بیت علیہم السلام ہیں۔ پھر امام ابن ابی شیبہ وہ نقل کرتے ہیں بہقی سے، اور وہ حضرت واصلہ سے نقل کرتے ہیں، یہ اس میں نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ حضرت فاطمہ کے پاس آئے جبکہ آپ کے ساتھ حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت علی تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ گھر میں داخل ہوئے، حضور نے حضرت علی، حضرت فاطمہ کو اپنے قریب کیا،
ان دونوں کو اپنے سامنے بٹھایا، حضرت حسن اور حسین کو اپنی رانوں پر بٹھایا، پھر ان پر چادر ڈالی اور پھر اپنا ہاتھ باہر کیا، پھر رسول اللہ نے اس آیت کو تلاوت فرمائی۔ کون سی آیت؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ناظرین، ابھی میں آپ کے سامنے یہ آیت پیش کر رہا ہوں، صرف ابھی اگر آپ دیکھیں گے نا کہ تفسیر در منصور کے اندر ابھی آپ دیکھ چکے ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے 15 بزرگوں کی بڑی بڑی کتابوں سے انہوں نے اس میں یہ روایات دی ہے۔ اور کتنے راوی ہیں اس میں یہاں جو ان کی یہاں ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت ام سلمہ، حضرت ابو سعید خدری، حضرت سعد، اور اس کے بعد حضرت زید بن ارقم، اور اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد حضرت ابو قتادہ، حضرت ابو سعید خدری دوسری ان سے ہے، پھر خود اس میں ایک حضرت علی بھی اس کے راوی ہیں، اور ایک ہے حضرت ابو حمزہ۔ 9 افراد اس کے راوی ہیں، 9 رسول کی بزم میں بیٹھنے والے اصحاب اور ام المومنین اس کے راوی ہیں۔ انشاءاللہ میں پھر آپ کو اگلی نشست میں بھی انہی آیات اور تفاسیر سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ تفاسیروں میں کس کس طریقے سے رسول نے ہمیں بتلایا ہے کہ اہل بیت کی کیا شان ہے، اہل بیت کی شان میں کس کس طریقے سے قرآن مقدسہ نازل ہوا ہے۔ ناظرین، بس میں آپ کو یہاں پر یہی بتا دینا چاہتا ہوں، انشاءاللہ اس کا پورا جو بھی ہے وہ میں آپ کے سامنے دوسری مجلس میں پیش کروں گا، دوسری نشست میں پیش کروں گا کہ اس کا مقصد کیا ہے، یہ ہمیں کیا میسج دیتی ہے، کیا پیغام دیتی ہے۔ یہاں پر صرف میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اتنی تفاسیر کبائر کے اندر سے ہمیں ملتا ہے، جو مستند اور بزرگ علماء کی تفسیر ہے اس کے اندر سے ملتا ہے کہ جس کی شان میں، جس کی مدح میں خود قرآن پاک جن کی مدح سرائی کر رہا ہو، جن کی پاکی کا، جن کی معصومیت کا قرآن گواہی اور ثبوت دے رہا ہو، تو ناظرین کیا ہمارے لیے اس سے بڑھ کر کے کوئی اور ثبوت ہو سکتا ہے؟ نہیں کوئی ثبوت ہو سکتا۔ بس صرف آج جو ہم لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، آج جو اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں نہ زیبا کلمات ہم لوگوں کی زبانوں سے سنتے ہیں، لوگوں کی مجلسوں، لوگوں کی محفلوں میں سنتے ہیں، ناظرین اس کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اہل بیت علیہ السلام جو کلمہ انہوں نے پڑھا ہے وہ کلمہ اس طریقے سے نہیں پڑھا جس طریقے سے رسول اس کلمے کو پڑھوانا چاہتے تھے۔ ناظرین، بس میں تمام محبین، مریدین، تمام چاہنے والوں سے یہی گزارش کرتا ہوں، یہی آپ لوگوں سے اپنا ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم یہ دعا کرے، یہ کوشش کرے، اللہ سے جب بھی دعا کرے تو یہ دعا کرے کہ اللہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے راستے پر گامزن فرما، اور ہمارے ہاتھوں سے کوئی بھی طاقت چھٹ جائے، کوئی بھی چیز چلی جائے، لیکن ہمارے ہاتھوں سے دامن اہل بیت نہ چھوٹے، ہم اللہ سے دعا کریں۔ اور ناظرین دیکھا، ابھی میں نے آپ کے سامنے صرف 3 تفسیر پیش کی ہے، 3 تفسیر، اور ابھی میرے پاس میں تقریباً ابھی میرے پاس 8-9 تفاسیر اور ہیں، اور احادیث کریمہ کی کتابوں کے اندر بہت کتب ستہ کے اندر، دوسرے کتب کے اندر اس طرح کے تذکرے ہیں، اس طرح کے ذکر ہیں، انشاءاللہ وہ سب میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور آپ پھر اگلی مجلس میں جب ملاقات ہوگی تو ہماری گفتگو اسی آیت تطہیر کے اوپر رہے گی کہ آیت تطہیر اور کتنی کتب احادیث، کتب تفسیر کے اندر آئی ہے۔ انشاءاللہ جب تک آپ دعا کرتے رہیں، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم دنیا میں رہیں، اہل بیت کا ذکر کرتے رہیں، ان کا پیغام نشر کرتے رہیں، ان کے اقوال، ان کے حدیث دوسروں تک پہنچاتے رہیں، ان کے فضائل دوسروں تک پہنچاتے رہیں۔ اللہ ہم سے صرف یہی کام لے، اور آپ انشاءاللہ دعا کریں۔ اور ناظرین، جو میں نے آپ کو یہ جو ہے حوالے جات میں نے آپ کو دیے ہیں، حوالے دیے ہیں، ریفرنس دیے ہیں، میں آپ سے پھر گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان کو سنبھال کر کے رکھیں، اور دوسرے اپنے مومنین، دوسرے بھائیوں تک، دوسرے محبین مریدین جو باہر سے یہاں نہیں آ سکیں ان تک آپ ان کو پہنچائیں، اور انشاءاللہ پھر آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، اگلی نشست میں۔ جب تک کے لیے آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھے گا، میں بھی انشاءاللہ دعا کرتا ہوں، اور ایک مرتبہ محمد آل محمد کی بارگاہ میں درود پڑھیے گا، اور اسی درود کے ساتھ اپنی مجلس کو تمام کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم معدل الجود والکرم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نورا من نور اللہ،
وما توفیق الا باللہ وما علینا صل على سيدنا محمد